ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے جو کہ ہماری پوری سوسائٹی کو ایک ناسور کی طرح چاٹ رہا ہے. وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا میاں مرغوب صاحب کے ساتھ. اب ہم چلتے ہیں فرید احمد پراچا صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بڑی اہم بات اشرف سونا صاحب نے بھی کی, میاں مرغوب صاحب نے بھی کی. اچھا پراچا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو بات انہوں نے یہ کی تھی, میاں شہباز شریف صاحب خود ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, سیاستدان ہیں, ان کے انڈر ہی ہے بیوروکریسی, تو وہ یہاں پر ایک ایگزامپل پہلے سیٹ کر کے دکھائیں. لیکن میاں مرغوب صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سیاستدانوں سے بڑھ کر بیوروکریٹ جو ہیں اصل میں اس ملک کے حکمران ہیں, کرپشن کے لیے وہ اصل میں سفید آتی ہیں جو پوری قوم کے اوپر ایک وزن ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیا سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں یا پھر بیوروکریسی ذمہ دار ہے؟ اچھا, میں ایک تو شکریہ ہم دونوں دوستوں کا کہ اور آپ کا سب سے زیادہ کہ ذرا بنیادی باتوں پہ آج بات ہو رہی ہے. میں نون کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہوں, میں پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں, میرے پاس حقائق موجود ہوں گے, لیکن میں بالکل وہ جو ایک مسئلہ اور اس کا حل اور اس کی سلوشن ان کے اوپر بات کروں گا جو انہی دوستوں کی باتوں سے ہے. اب ایک بات تو یہ جو یہاں پر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی کیوں نہیں کسی ایک خاص ضلع میں کسی آپ محکمے میں کرتے. میں ضلع اور محکمے کی بات نہیں کرتا اور پارٹی کی بھی بات کی ہے. سب سے پہلے تو فرد خود لیڈرشپ, پھر اس کے بعد پارٹی. اب وہ پارٹیوں کے اندر اگر الیکشن نہ ہو, پارٹیوں کے اندر اپنے خود احتساب کا نظام موجود نہ ہو, پارٹیوں کے اندر اگر موروثیت ہو, تو پھر اس کے بعد پارٹی کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہوتا. پارٹی پولیٹیکل پارٹی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر تو پارٹیاں آتی ہی نہیں ہیں, تو پھر پارٹی کا کیا وجود وہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد کرپشن کے نظام بنے ہوئے ہیں. یہ کرپشن صرف ایک کسی ضلع تک نہیں ہے, پورے ایک سسٹم بنے ہوئے ہیں. ہم میں سے سب کو وہ سسٹم پتا ہے, اور وہ سسٹم کے اندر سیاستدان, یعنی آپ کو سارے سسٹم سے پتہ ہے. میں بتاتا ہوں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, آپ مسلم لیگ نون سے ہیں, میں عرض کرتا ہوں, اور آپ ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. میں یہی بات کرتا ہوں, یعنی کہ آپ اپنی پارٹیوں میں اہم ترین میں سمجھتا ہوں شخصیات ہیں, اہم عہدوں پر ہیں, یہ سارے سسٹم کے اندر جا کر سیاستدان فٹ ہو جاتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کا حصہ بن جاتے ہیں. مثلاً میں ایم پی اے بنا جی, میں جب یہاں پہلی دفعہ ایک صاحب ایک محکمے کے میرے پاس آ گئے اور کہنے یہ اپنا بجٹ آپ ہمیں دیں. میں نے کہا جی کیوں آپ کو دیں, وہ بغیر لمبی بحث میں صرف چھوٹی بات کر اس نے بلاخر یہ بتایا کہ جی ایک تو آپ سے جماعت اسلامی والوں کے لوگوں سے ہم کھل کے بات نہیں کرتے, ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. وہ سسٹم یہ ہے کہ ہمارے افسروں نے پول کر کے ایک اپنے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. ایم پی اے سے ہم جب حصہ لیں گے, اس کا بجٹ لیں گے, تو ہم اس کا 10 سے لے کر 25% اس کا حصہ ہے, وہ اکاؤنٹ بتائے گا کہ کس اکاؤنٹ نمبر میں وہ شفٹ کر دیا جائے, تو پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا حصہ جو ہے وہ اس میں چلا جائے گا. اس وقت 2 کروڑ روپیہ میرا بجٹ ایم پی اے کا. اب یہ سسٹم کہیں بنے ہوئے ہیں نا جی, اس سارے سسٹم کے اندر, اور یہ سسٹم جو ہے وہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہاں پٹوار خانے سے لے کر ریونیو کے ریکارڈ کے آخر تک ہے. اسی کی بنیاد پر سرکاری زمینیں ملتی ہیں, قبضے ہوتے ہیں, پھر قبضے مستحکم ہوتے ہیں, پھر اس پہ پلازے بنتے ہیں. لیکن بریک میں جو بات کر رہے تھے اشرف سونا صاحب نے کہا کہ جی اگر سیاستدان کرپشن نہیں کریں گے, انوالو نہیں ہوں گے, تو کیسے جرت ہے بیوروکریسی. میں یہی بات اسی طرح مطلب یہ ہے کہ سیاستدانوں کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہ بنے نا, یہ جو 10-10 کروڑ روپے کے الیکشنوں کے اندر لگائے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی 10 کروڑ لگائیں گے تو کمائیں گے نا جی. وہ 10 کروڑ کئی 10 کروڑ وہ پیدا کرتا ہے, تو وہ کہاں سے پیدا کرتا ہے؟ وہ اسی کرپٹ نظام سے پیدا کرتا ہے. یہاں سیاستدان اس کرپٹ نظام کے حصہ بن جاتا ہے. اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ پوری شامل ہے, فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی, سول بیوروکریسی بھی. پاکستان بننے کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا, انہوں نے کچھ حصہ سیاستدانوں کو بھی دے دیا تاکہ یہ جو ہے یہ بات نہ کرے, اور اس کے بعد سے اب تک یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اس کی پورے تجزیے یعنی سب ہو سکتا ہے. اور یہ انتخاب کی بات کی ہے کہ انتخاب میں اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے, اس انتخاب میں تو کوئی نہیں ہوتی. یہ انتخاب کا نظام جو ہوتا ہے, اس انتخاب کے نظام میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. یہ اس کے اندر سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. اس کے اندر تو ہمارے یہاں نیب کا ادارہ موجود ہے, ہمارے خلاف کرپشن کو پکڑنے کے لیے بہت سارے اور ادارے بھی موجود ہیں. میں آپ نے انتخاب کی بات میں کر رہا ہوں نا, کہ جہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں انتخاب کا بھی طریقہ کار موجود ہے, ادارے انتخاب تو ہائی جیک ہو جاتے ہیں. کہاں انتخاب ہوتا ہے, کہاں عام آدمی کی مرضی جو ہے وہ انتخاب. پارٹیوں کے تو بات صحیح کرے نا, ٹکٹ بکتے ہیں, یعنی وہاں سے چلتا ہے ٹکٹ. کرپٹ ترین آدمی کو بھی ٹکٹ اس لیے دے دیتے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار ووٹ لے کے گھر سے چلتا ہے, اس لیے اس کو ٹکٹ دے دی جاتی ہے. تو یہ سارے نظام کے اندر متناسب نمائندگی کا نظام بھی دنیا نے اپنایا ہے, اور اس میں
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ سی بات ہے. اس میں اگر اتنی کمٹمنٹ ہو فی الواقعہ کہ آدمی پہلے اپنی ذات سے آغاز کر سکے, آپ خود کتنا ٹیکس دے رہے ہیں یہاں سے آغاز کر سکے, اور آپ کے ذمے کتنا ٹیکس بنتا ہے, تو یہاں سے اگر آغاز ہوگا تو پھر اس کے بعد تو کوئی باقی یعنی یہ ہوگا. باقی کاسمیٹک کاروائیاں وہ آپ اشرف صاحب انہوں نے کہا جی کاسمیٹک کاروائیاں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ آپ کو فی الحال خطرہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, جماعت اسلامی کو, تو آپ نے ایک کلین چٹ ہمارے پروگرام میں ابھی دی کہ جماعت اسلامی کرپشن سے پاک ہے, لیکن نون لیگ کے بارے میں آپ نے نہیں کہا, جنہوں نے کہ یہ اس وقت مطالبہ کیا ہے کہ جی سرجیکل آپریشن. ان کا میں شکر گزار ہوں شاید اس لیے کہ آپ کو وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں, آپ کو خوف ہے. دوسری خبر آ رہی ہے کہ جب جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا اور انہوں نے جرنیلوں کو بھی کہا, اور ایسے ایک ماحول مسلم لیگ نون کا نظر آ رہا ہے کہ وہ جرنیلوں کے خلاف بھی بیانات دے رہی ہے, امریکہ کے خلاف بھی بیانات دے رہی ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بیانات دے رہی ہے, اور باقی بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, جو کہ بظاہر تو ایسے ہے کہ وہ ایک سیاسی طور پر ہار رہی ہے گیم, لیکن وہ ایک سٹینڈ ان کا نظر آتا ہے مسلم لیگ نون کا. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ میاں برادران کے خلاف کرپشن کے کیسز کھولے جائیں گے جو نیب میں موجود ہیں. یہ کیوں ہے اس طرح, نیب کو آپ کیوں یوٹیلائز کرتے ہیں؟ اصل دیکھیں, پراچا صاحب نے جتنی گفتگو کی وہ میرے ایک اصولی موقف کی تائید تھی کہ سیاسی سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں کرپشن کی بنیاد ہے. اس کے اندر جتنی خرابیاں تھیں انہوں نے تذکرہ کیا, میرا وقت بچ گیا. ہم نے ہر طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو اس سسٹم کے اندر سپورٹ کیا ہے. انہوں نے آپ کو کیا کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. ہم نے ان کو اس لیے سپورٹ کیا ہے کہ وہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے. بی بی نے جا کے ریکویسٹ کی آپ بائیکاٹ نہ کریں, اسمبلیوں کے اندر آئیں, وہاں بیٹھ کے بات کریں. ان پر تو یہ الزام ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت گرنے لگتی ہے تو جو آخری کندھا ہوتا ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ سے بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ ان اسمبلیوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں, اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ مانی, اور پھر جب محترمہ شہید ہوئی تو انہوں نے پھر بائیکاٹ کا اعلان کیا. یہ اقتدار میں بھی آپ کی وجہ سے, دیکھیے یہ میں یہ نہیں کہتا یہ اقتدار میں عوام کی ووٹوں کی وجہ سے ہے, ہماری وجہ سے نہیں ہے, لیکن اب ہماری وجہ سے ہیں. ہم کسی وقت بھی اس پہ کوئی پوزیشن لے سکتے ہیں. ہم میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی پولیٹکس میں واپس لے کے آئے ہیں. ہمارا پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر کے ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم میاں نواز شریف صاحب سے ہر قسم کی فائٹ کر لیں گے, سیاسی طور پہ ان کا مقابلہ کر لیں گے, لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی اور ہماری وجہ سے کوئی تیسری فورس جو ہے اویل کرے. جو نیب کی کیسز اور دیکھیے اس خبر کی مجھے پوری کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن اگر میاں صاحب کو اس طرح کا کوئی خوف ہے, ان کے خلاف کچھ مقدمات ہیں, تو وہ خود جانا چاہتے ہیں عدالت میں, اوپن کرنا چاہتے ہیں, تو سو بسم اللہ. یہ وہی کیسے مشرف صاحب کے دور میں بھی رہے لیکن کچھ نہیں نکلا اس میں. دیکھیں نا, مشرف کے دور کی اور بات ہے. مشرف کے دور میں تو ایک ایگریمنٹ تھا کہ میاں صاحب جائیں گے اور ان کے مقدمات کو ٹرائل نہیں کیا جائے گا. وہ تو اس سنجیدگی کے ساتھ ٹرائل ہی نہیں کیا گیا. میں میاں نواز شریف کو کوئی چارج شیٹ نہیں کرتا, لیکن وہ اگر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکانا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں. لیکن ایک بات ضرور تاریخ کا حصہ ہے کہ سعودی عرب میں بیٹھ کے جو ایفیڈیوٹ انہوں نے آصف زرداری صاحب کو بے گناہی کا دے دیا تھا, وہ ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہو گیا. میاں مرغوب صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے, میں یہ بات کہوں گا کہ الحمدللہ یہ آج بات چلی ہے کہ نیب کے کیس ری اوپن کرنے کی, ایک بار نہیں 100 بار کھولیں. دوسری بات, 10 سالہ مشرف دور کے اندر جس طرح سے انہوں نے بات کہی ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں کھلے. مشرف نے ایک ہی دشمن تھا مشرف کا جس کا نام نواز شریف تھا. ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگایا کہ کسی طرح سے ہم ان کو, جب وہ دیکھا کہ نہیں کچھ بنتا تو پھر وہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس اور ہیلی کاپٹر کیس کے اندر لے کر گئے. مجھے یہ بات کہنا ہے کہ آج آپ ایک ڈفرینس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہماری پارٹی جب بات کرتی ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, اس کے لیے ہم نے قربانیاں بھی دیں, ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر جب ہم آج یہ بات کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سے کرپشن کا ناسور ختم ہونا چاہیے, جب ہم میرٹ کی پالیسیوں کی بات کرتے ہیں, پنجاب کے اندر ہم نے میرٹ ریکروٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لیکچرز کو ہم نے کیا, کانسٹیبل تک کو ہم نے کیا. آج جب یہ کوٹا کہتے ہیں تو میں چیلنج سے ان کو کہتا ہوں کہ ایک ملازمت کا کوٹا
ایک کانسٹیبل کا کوٹا آج چیلنج کر دیا یہ سب نہیں. مجھے بات دے دیجیے. مجھے بات مکمل کر میری بات کا مجھے بات پنجاب کے اندر درجہ چہارم کی ساری نوکریاں ایم پی ایس کے اندر تقسیم کی گئی کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ, اس میں سے مجھے بھی 35 ملی تھی ریکارڈ کے حساب. دیکھیں یار اصل میں آپ کو خدا کی قسم سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ ہم اپنی جماعتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے, ہم لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے, یہ سب سے بڑی کرپشن ہے. مجھے 35 نوکریاں, پیپلز پارٹی کی ہر ایم پی اے کو 35, مسلم لیگ نون اور یونیفیکیشن بلاک کے لوگوں کو 100 سے زیادہ درجہ چہارم کی نوکریاں دی گئی. اچھا سر ایک بات بتا دیجیے, ابھی آپ نے کہا سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ ہم صرف اپنی پارٹی کی عادت کو صرف اس وجہ سے کریں کہ آپ اس پارٹی میں ہیں تو اس کو ڈیفینڈ کریں, یہ غلط ہے, یہی آپ نے کہا نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ان کی بات تو کی, تو پھر جو آصف علی زرداری صاحب یا وزیر اعظم کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں اس میں کچھ ہیں, تو آپ اس کو بھی اس پہ کنڈیم کریں گے؟